آئی بلیو آپ نے کاپ سیشنز اٹینڈ کیے ہیں 28 اینڈ 29. پاکستان نے ہمیشہ سے یہ بات کی، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، کہ ہم لوگوں کی ایمیشنز جو ہیں وہ نہیں ہیں، ہم لوگ افیکٹی ہیں، ہم لوگوں کو پیسے دیے جائیں، ہم لوگوں کو کلائمیٹ فائنینسنگ کی جائے. پاکستان کا جو سٹانس ہے انٹرنیشنل فورمز پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، دنیا کتنا سیریس لیتی ہے. اور لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو 2022 میں پاکستان میں ہوا، جس طرح سے پاکستان کے 2-3 صوبے جو ہیں وہ لٹرلی ڈوب گئے، اور آج تک وہاں ڈیولپمنٹ کا کام اتنی تیزی سے نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا. دنیا اس چیز کو سیریس لیتی ہے، دنیا پاکستان کی مدد کر رہی ہے، اور اگر کر رہی ہے تو کتنا 22 سے لے کے 25 تک کتنی کلائمیٹ فائنینسنگ پاکستان کو ہوئی ہے، اور اس میں سے اسپینڈ ہم لوگوں نے کتنا کیا ہے ان افیکٹڈ ایریاز میں. دیکھیں، پاکستان کا سٹانس سب سے زیادہ جو اسٹرانگ تھا وہ COP 27 میں تھا، جو کہ ایجپٹ میں ہوئی تھی، اور یہ اسی سال کی بات ہے جب فلڈز آئے تھے. فلڈس کی وجہ سے ہم نے اپنی ولنریبلٹیز کو صحیح سے ڈسکشن میں ہم لے کر آئے تھے، اور اس وقت اس لیے بھی اسٹانس اسٹرانگ تھا بیکاز وی ور چیئرنگ G77+ چائنا. اینڈ اس ٹائم پہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پہ پاکستان بہت ووکل رہا تھا. ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کو ڈیولپنگ کنٹریز اور گلوبل ساؤتھ کو ہم نے ریپرزینٹ کیا تھا کہ وی نیڈ دس فائنانس. ہم لوگ ولنریبل ہیں بیکاز آف اے کلائمیٹ چینج دیٹ از ناٹ آر ڈوئنگ رائٹ. سو ایٹ دیٹ ٹائم وی ور سو ووکل, وی had scientific evidence, we were showcasing our vulnerabilities along with other regions in the global south, جس میں کچھ ایسے small island states بھی ہیں جو کہ اگلے کچھ سالوں میں ہوں گے ہی نہیں, وہ ڈوب جائیں گے پوری طرح. سو ہم نے ان کا کیس لڑا تھا وہاں پہ. اس کے بعد پاکستان کا کیس پوری دنیا نے اٹھایا تھا. پھر ہم لوگوں نے جنیوا میں جا کے جو ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کی تھی, اس میں پرائم منسٹر صاحب گئے تھے. وہاں پہ آپ کے ڈیولپ کنٹریز نے کمٹمنٹس کی تھی تقریباً $10 بلین کے قریب کہ ہم پاکستان کو فائنانس کریں گے. یہ 2022-23 کی بات ہو گئی. لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی جہاں تک بات ہے, اس کے بعد آپ کی دبئی کاپ ہوتی ہے, باکو کاپ ہوتی ہے, موڈیلٹیز کچھ ڈیسائیڈ ہوئیں. پہلے بحث میں آیا کہ کیا پاکستان انڈیا اس ڈیفینیشن میں آتے ہیں لیسٹ ڈیولپ کنٹریز کے جن کو فائنانس دینا چاہیے, اور یہ بحث بھی کون کرے, آپ کے ڈیولپ ریجنس فرام دا یورپ. سو ابھی یہ سین ہوا کہ چلیں وہ تو بات سائڈ پہ رکھ دیں کیونکہ وہ آتے آتے بھی ٹائم لگ جائے گا, لاس اینڈ ڈیمیج. لیکن جو کمٹمنٹس ہم سے ہوئی اس میں سے $10 بلین میں سے صرف 5% were grants, rest of them were loans. And they were also conditional to the IMF debt that Pakistan had to pay at that time. ابھی تک جو ڈسبرسمنٹس ہوئی ہیں اراؤنڈ 40-44% ڈسبرسمنٹس, لیکن اس میں سے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کی آئل کی فارم میں دیا گیا پاکستان کو. جو ایکچوئل ڈسبرسمنٹس ہیں وہ بٹوین 20-25% تک ہیں. اینڈ پاکستان لائک ایکسیپٹڈ دیز ٹرمز کہ ہم لوگوں کے اوپر پہلے ہی بہت لون ہے, آپ ہمیں اور بھی تھوڑا سا لون دے دیں کیونکہ ہم سے پچھلا تو چکایا نہیں جا رہا, آپ کا کیسے دیں گے. تو پاکستان کیونکہ اس ٹائم ہم لوگوں کو COP 27 اینڈ ایون 28 اس میں یہ بات بار بار آئی کہ پاکستان کو پلیچ کیا ہے ڈونیشنز. لونس کی بات آج میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ لونس پاکستان کو دیے گئے. تو پاکستان نے کن سرکمسٹانسز میں آپ بتا سکتی ہیں اگر وہ ٹرمز کو ایکسیپٹ کیا, اور جو 20-25% ہم لوگ کو ملا ہے اس کا ہم لوگوں نے کہاں کہاں استعمال کیا اور کتنا استعمال کیا اس کا؟ دیکھیے پاکستان تو گیا ہی پلیج کرنے تھا کہ پلیجز لینے گیا تھا ان دا فارم آف ڈونیشنس. جو آپ کے ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ آپ ہمیں لونس دیں, کیونکہ ہم آلریڈی ہمارا GDP آلریڈی افیکٹ ہو چکا ہے. اور اینڈ اٹ واز ناٹ جسٹ کلائمیٹ چینج, اس سے پہلے کووڈ آیا, ٹھیک ہے. کووڈ میں پھر آپ کے ریجن میں رشیا یوکرین وار کی وجہ سے انفلیشن کتنا بڑھ گیا, ٹھیک ہے. اینڈ دین دیر واز کلائمیٹ چینج. سو کمپاؤنڈ افیکٹ تھا وہ, اور ہم نے کہا اس کے لیے تو ایٹ لیسٹ وی ریکوائر ڈونیشنس. اینڈ ایون آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈس آئی مین آپ کو ڈونیشن دینا چاہیے. تو اس پہ انہوں نے کنڈیشن لگا دی. دیٹ واز ناٹ پاکستانز ڈوئنگ, دیٹ واز دیئر ڈوئنگ. پاکستان کو آف کورس اب ہم کیا کر سکتے تھے اس میں, ہم نے کہا چلو آپ جو دے رہے ہیں وہ اب اس کو پرائرٹائز ایسے کیا گیا کہ سب سے پہلے جو افیکٹڈ علاقے تھے وہاں ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہو, ریسٹرکچرنگ ہو, وہاں جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا روڈس کی کنسٹرکشن ہو. باقی اس کے علاوہ کچھ پروجیکٹس جو انرجی سائٹ پہ تھے, میٹیگیشن سائٹ پہ تھے, اڈیپٹیشن کے کچھ پروجیکٹس تھے جس میں یہ فنڈ جو ہے آہستہ آہستہ ڈسپرس ہوا. پھر وہاں پہ کچھ ان کائنڈ اور ان کیش ڈونیشنس تھے جس میں یہ فنڈ جو ہے آہستہ آہستہ لگایا گیا. تو یہ کچھ چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہیں, کوئی بہت ہائی لیول کا آپ کا وہ نہیں تھا جس کو سپورٹ کیا گیا. اٹ واز ان چنکس, اینڈ سو چنکس میں آتا ہے تو آپ ڈفرینٹ پتہ لگتا ہے. اچھا وہاں پہ اسکولس گر گئے تھے, چلیں وہاں پہ کنسٹرکشن شروع کر دیں, سندھ میں کر دیں, بلوچستان کو تو ہارڈلی دے گاٹ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ. سو دس از آل جو ابھی تک ہمیں ملا ہے اس کی اس طرح سے ڈسبرسمنٹ ہم نے کی ایلوکیشن, کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ ہم اس ٹائم بتا سکتے کہ
مزید کیا ضرورت ہے. اس وقت ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہاں تباہی ہوئی ہے اور یہاں کے لیے ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے, اور وہ بھی ہماری ضرورت پوری نہیں ہوئی. The losses were huge in 2022. مطلب ایز پر ایسٹیمیٹڈ فگرز آپ زیادہ بہتر بتا سکیں کہ $30 to $35 بلین کا پاکستان کی اکانومی پہ بوجھ پڑا تھا. تو جو آپ بتا رہی ہیں اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دیز ڈیولپڈ کنٹریز دے آر ان نو موڈ ٹو سپورٹ ڈیولپنگ کنٹریز جو کہ کلائمیٹ چینج سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ اگر کچھ کرنا بھی ہوگا تو ان کو خود ہی کرنا پڑے گا. دیکھیں, اگر موڈ کی بات کریں تو ابھی جو موڈ چل رہا ہے, ابھی نیٹو کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں پلیج کیا گیا ہے کہ ہم 2035 تک 5% جو ہے وہ انکریز کریں گے ڈیفینس بجٹ, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیولپمنٹ فائنانس اس طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے گا, جس میں وچ انکلوڈز یور کلائمیٹ فائنانس ایز ویل. اور اس میں وہ کنٹریز بھی شامل ہیں جو کہ پہلے کلائمیٹ کو فنڈ کرتے تھے لیکن اب دے آر پرائرٹائزنگ دیئر ڈیفینس. سو یہ موڈ ہے. دوسرا موڈ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے ڈیولپ کنٹریز میں سے انکلوڈنگ USA ہیز بیکڈ آؤٹ آف دا پیرس اگریمنٹ. سو یس, فار دا سیکنڈ ٹائم. سو فی الحال تو آپ کا فائنانس بالکل بھی نہیں ہے, اس موجود ہی نہیں ہے. تو انٹرنیشنلی کمٹمنٹس پہلے بھی پوری نہیں ہوئی اور ابھی بھی پوری نہیں ہو رہی.